ویلکم بیک دوستو، سیکنڈ پارٹ میں یو میل پیراڈائم کے بارے میں کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اور اس نے میں نے فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے یہ کیسے یوز کیا تھا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا کہ پہلے جو میرا پروجیکٹ تھا وہ پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے اس پر کیا پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا اور کون سی پروجیکٹ میں نے اس پر بنایا تھا۔ تو پہلے جو میرا پروجیکٹ تھا اینڈرائڈ اور ویب بیس یونیورسٹی جی پی ایس بس ٹریکنگ سسٹم، یہ ٹائٹل تھا میرا جو پروجیکٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ کام کیسے کرتا تھا؟ The application is designed to facilitate a track the university bus tracking system through Android smartphone۔ تو آپ کی اس میں دو ایپ تھا، ایک ایپ تھا اور ایک ویب سائٹ تھا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب یونیورسٹی کی ڈرائیور تھا وہ اپنا نمبر انٹر کرتا تھا، یونیورسٹی سے جب باہر جاتا تھا تو اپنا نمبر موبائل میں انٹر کر رہا تھا، اور اس پر جب کلک کیا تھا تو کلک آپ کی ڈائریکٹلی اس کا نمبر ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتا۔ تو اس میں ہم نے 3 API یوز کیا تھا۔ ایک API انزرشن API تھا کہ وہ ڈیٹا کو انزرٹ کرے ڈیٹا بیس میں، اور دوسرا اس میں ویریفیکیشن API تھا، اور تیسرا کوآرڈینیٹس API تھا۔ ویریفیکیشن API اس لیے یوز کیا تھا، لیٹ سپوز اگر یونیورسٹی کے وائی چانسلر اس کو ٹریک کرنا چاہتا ہے تو اس ڈرائیور کا نمبر دیتا ہے، اگر وہ نمبر کوریکٹ ہے ڈیٹا بیس میں ہے تو ویریفیکیشن API ڈائریکٹلی کال کرتا ہے اور کوآرڈینیٹ سینڈ کرتا ہے کہ یہ بس ابھی ادھر میپ میں شو ہوتا ہے کہ ابھی یہ بس ادھر موومنٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کی فنکشنلٹی تھا وہ یہ تھا کہ دس ٹریکنگ سسٹم کین انفارم یور لوکیشن ان اے روٹ ٹریول آن گوگل میپ بائی وائیکل۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ٹریکنگ سسٹم تھا آپ کو انفارم کر رہا تھا، جو بھی لوکیشن تھا وہ گوگل میپ میں اس کے ایک روٹ ڈرا کر رہا تھا۔ تو اس کی تیسرا فنکشنلٹی تھا وہ تھا یہ تھا اٹ از آلسو انکلوڈ دا ویب اپلیکیشن پرووائڈ یو ایگزیکٹ لوکیشن ٹو ٹارگیٹ۔ تو اس میں آپ نے دو یعنی میپ میں بھی آپ کی جو ویب کا میپ تھا وہ بھی روٹ ڈرا کر رہا تھا، اور آپ کی جو موبائل کا ایپ تھا وہ بھی روٹ ڈرا کر رہا تھا۔ اسٹور دا نمبر ان ڈیٹا بیس، آپ کی جو بھی نمبر آپ نے انٹر کیا تھا وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا تھا۔ ایوری 5 منٹس آٹومیٹکلی اپڈیٹ سرور، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد سرور آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا تھا۔ 6 میں ڈرا دا پاتھ آن اے گوگل میپ، یعنی جو بھی تھا وہ پاتھ وہ ڈرا کر رہا تھا۔ یہ مختلف API یوز کیا تھا۔ تو اس کو یہ آئیڈیا تھا، اس کی کچھ فنکشنلٹی تھا، وہ فنکشنلٹی میں ابھی بتاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ موبائل ایپ میں نے بنایا تھا، انٹر یور فون نمبر، آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نمبر انٹر کرنا ہے۔ جب اوکے پر کلک کیا تو یہ ڈائریکٹلی آپ کی جو نمبر تھا وہ انزرشن ہوگی آپ کے ڈیٹا بیس میں۔ تو ویب کی جو ایپ ہے وہ یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا۔ تو ویب کی جب آپ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہو تو ادھر آپ نے نمبر انٹر کرنا ہے اور سرچ پر کلک کرنا ہے، تو آپ کو ایک کوآرڈینیٹس اور میپ شو ہوگا، آپ کو یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کی جو گاڑی ہے یا جو بھی وائیکل ہے وہ ابھی اس جگہ پر موومنٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے۔ تو میں نے اس کے لیے ڈرا کیا تھا، یہ میل ڈائیگرامز میں نے ڈرا کیا تھا۔ پہلے میں نے اس کا جو پروجیکٹ کی سٹرکچر تھا اس کو یوز کیا تھا۔ اس میں سارا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ پروجیکٹ کیسے کام کرتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا، ایک موبائل یوزر ہے اور ایک ڈیش بورڈ ہے یا ہم ویب سائٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے اس کی جو ایکٹیویٹی تھا یہ اس کا رسپانسبلٹی تھا۔ موبائل یوزر کیا کر رہا تھا، انٹر نمبر، یعنی اپنا نمبر کو انٹر کر رہا تھا، نمبر کے ساتھ وہ نمبر پروسیس ہوگا۔ پروسیس کے بعد اس نے ڈائریکٹلی کیا کرنا ہے، پروسیس کے بعد وہ اس کا جو URL ہم نے یوز کیا تھا وہ ویب پیجز کو دیکھتا ہے، ویب پیجز میں جاتا ہے، ویب پیجز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا سرور کے ساتھ، سرور میں پھر دیکھے گا کہ اس کا نمبر وہ سٹور ہے کہ سٹور نہیں ہے۔ وہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا، ڈائریکٹلی ریکویسٹ بھی سینڈ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی میں نے 3 API یوز کیا تھا۔ فرسٹ API وہ انزرشن API تھا، سیکنڈ کوآرڈینیشن API تھا، تھرڈ ویریفیکیشن API تھا۔
تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے ڈیٹا بیس کو، آپ کی نمبر جو ہے ڈیٹا بیس میں سٹور نہیں ہے، تو آپ کو کہے گا کہ انویلڈ نمبر ہے، اور آپ کی گوگل میپ جو ہے وہ شو نہیں ہوگا۔ اگر ویلڈ ہے تو آپ کو کوڈینیٹ سینڈ کرتا ہے، اور کوڈینیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا۔ تو انزرشن ای پی آئی کیا کرتا ہے، آپ کی جو نمبر ہے وہ سٹور کرتا ہے، اور اس طرح جو ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس سرورز کو رسپانس کرے گا، سرور جو ہے وہ ویب پیجز کو رسپانس کرے گا، اور اس طرح یہ پروسیس تھا۔ اس کے بعد جو ڈیش بورڈ تھا، ڈیش بورڈ کیا کر رہا تھا، پہلے نمبر پروسیس کر رہا تھا، پروسیس کے بعد وہ ڈائریکٹلی ریکویسٹ سرور کو سینڈ کرتا تھا اس طرح۔ تو اس کے لیے پھر 3 اے پی آئیز تھی، تو اس نے ڈائریکٹلی کیا کرنا ہے، سرور کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے کہ یہ نمبر ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ آپ کو کوڈینیٹ سینڈ کرتا ہے، کوڈینیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو انزرشن ای پی آئی ہے وہ بھی یوز ہوگا۔ تو یہ تو کچھ میرا جو پروجیکٹ کا سٹرکچر تھا، یہ میں نے ڈیزائن کیا تھا یو میل ڈائیگرام سے، اور اس طرح جو ہے اس کو میں نے جب سیکوینس ڈائیگرام بنایا تھا، سیکوینس ڈائیگرام بھی یہی تھا، موبائل ایپ تھا، ڈیش بورڈ تھا، پی ایچ پی، ویب پیجز، سرور، ڈیٹا بیس۔ تو اس میں اس سافٹ ویئر کے لحاظ سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے یوز کیس جو ڈیزائن کیا تھا، یہ بھی اس کے لحاظ سے سافٹ ویئر سے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ جو ہے کلاس ڈائیگرام میں نے ڈسکس یعنی ڈیزائن کیا تھا پیراڈائم سے، یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام ڈیزائن کیا تھا، اور تو یہ تھا کچھ یوز کیس، اور یہ اینٹیٹی ڈیزائن کیا تھا کہ اینٹیٹی کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ تو یہ تھا کچھ پروسیس جو میں نے اپنی پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے اس پر یہ پروجیکٹس کیا تھا ویژول پیراڈائمس پر۔ تو اگر آپ کو اس کو یوز کرنا ہے، یہ فری ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ تو میں نے اس کو اوپن کیا تھا، اوپن کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہو، ابھی یہ اوپن ہو رہا ہے۔ تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا ڈائیگرام کو یوز کرنا ہے، اور یہ بہت پاورفل اور ٹول ہے جو کراس پلیٹ فارم ہے اور ایزی ٹو ڈیزائن ہے، مینجمنٹ ٹول جو ہے آپ کی آئی ٹی کا، یہ اس میں ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھتے ہو، کلاس ڈائیگرام ہے، سیکوینس ڈائیگرام ہے، ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے، ای آر ڈائیگرام ہے۔ تو اگر آپ نے کلاس ڈائیگرام بنانا ہے تو اس پر کلک کرو۔ جب آپ نے کلک کیا تھا تو اس میں یہ مختلف ٹولز ہے، جو بھی ٹولز آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں اس کو صرف ٹرائی کے لیے یوز کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کا یوز جو ہے وہ کیسے ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں نے مختلف ایلیمنٹس کو یوز کیا تھا۔ تو اس میں فینسن بھی ہے۔ اگر لائن ڈرا نہ کرنا چاہتے ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائن ڈرا کر سکتے ہو۔ اگر پاتھ کو، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیسے یوز کرنا ہے۔ اگر ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہو تو ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہو اس طرح۔ یہ اس میں مختلف سافٹ ویئرس ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو کیسے لکھنا ہے۔ ویلکم ٹو آن لائن سافٹ ٹیچ۔ اس کی سائز پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس کا سائز جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے۔ ان کے درمیان آپ نے جو بھی لکھنا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو۔ تو یہ جتنا بھی ٹیٹوریلز اس میں بنتے ہیں، لوگ بناتے ہیں اس میں، تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کہ یوز کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے مختلف کلاس ڈائیگرام ہے یا جو بھی ڈائیگرام ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم اس کا ایک پریکٹیکل ڈائیگرام بنائیں گے کہ ڈائیگرام اس کے لیے کیسے بنانا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ اگر جو بھی آپ کو پرابلم ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو۔
تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، تب تک ٹیک کیئر.